ہیلو گائز، آج کی ویڈیو میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے حکیم ولیمز کی، جنہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ اب وہ جائیں گے ٹورانٹو پرو میں کمپیٹ کرنے کے لیے۔ اور ہم یہ بتاتے چلے کہ اس سال یہ آلریڈی 2 مقابلے کر چکے ہیں جن میں کافی اچھی پوزیشن انہوں نے لی ہے، مگر جیتے کوئی نہیں ہے۔ تو ڈیفینیٹلی یہ جیتنا چاہتے ہیں اور جانا چاہتے ہیں مسٹر اولمپیا کی کمپٹیشن میں۔ اور 2 جو بڑے مقابلے انہوں نے کیے تھے، ایک اوہایو میں اور دوسرا انہوں نے کیا تھا یو کے میں، اور دونوں ہارنر کلاسک شوز تھے۔ اور ان دونوں میں اگر آپ کو یاد ہو تو ہادی چوپان فرسٹ نمبر پہ آئے تھے، اور دوسرے نمبر پہ سامسن ڈوڈا آئے تھے، اور تیسرے نمبر پہ حکیم ولیمز۔ کافی مشکل مقابلے تھے اور ڈیفینیٹلی وہ کوالیفائی نہیں کر پائے تھے، اور لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ شاید یہ قریب میں ڈیٹرائٹ یا کوئی اور مقابلہ کر لیں گے اور مطلب ایزیلی جیت کر کوالیفائی کر جائیں گے، مگر انہوں نے سوچا کہ چلو باڈی کو تھوڑا سا ریسٹ دیا جائے اور کوئی اور آسان سا مقابلہ پکڑ کے اس کے تھرو کوالیفائی کیا جائے۔ تو ان کو لگ رہا ہے کہ ٹورانٹو میں یہ کوالیفائی کر جائیں گے، تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، بٹ ڈیفینیٹلی دیکھنا چاہیں گے کہ کس طرح کرتے ہیں ڈیٹرائٹ میں، ٹورانٹو میں سوری۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں ہم نک واکر کی، جنہوں نے اپنی کچھ تصویریں شیئر کی ہیں، اپڈیٹس ہیں، اور یہ ڈیفینیٹلی نیو یارک جا رہے ہیں کمپیٹ کرنے اور کوالیفائی کرنے کے لیے، اور کافی ایک زبردست قسم کی فزیک لے کر جا رہے ہیں۔ اور جس طرح ہم بار بار ان کے بارے میں کہہ چکے ہیں کہ 1 سال کے وقفے کے بعد، وہ بھی 1 سال کا وقفہ اس طرح نہیں تھا کہ جان بوجھ کر لیا گیا تھا، زخمی ہو گئے تھے لاسٹ منٹ پر مسٹر اولمپیا سے پہلے، تو وہ گیپ اس کمپٹیشن کے بعد یہ پہلی مرتبہ کمپٹیشن میں آ رہے ہیں اور بہت بڑھیا قسم کی امپرومنٹ لے کر آ رہے ہیں۔ میں تو کافی امپریس ہوں ٹو بی آنیسٹ، کیونکہ اب اسٹینڈرڈس کافی ہائی ہو گئے۔ جو ٹاپ 2 کے نے جو اسٹینڈرڈز رکھے ہیں مسٹر اولمپیا کے لیے، تو ان کو کمپیٹ کرنے کے لیے اور ان تک پہنچنے کے لیے امپرومنٹس ہر ایک کو کرنی پڑیں گی، اور یہی شو کر رہے ہیں نک واکر۔ کافی بڑھیا قسم کی امپرومنٹ لے کر آ رہے ہیں، بڑھیا قسم کا جسم لے کر آ رہے ہیں، مسلز کنڈیشننگ سب پہ محنت کر رہے ہیں۔ اور دیکھ سکتے ہیں ان کے جو کافس ہے، ان کے کافس کافی بیکار تو نہیں کہہ سکتے، مگر چھوٹے تھے مطلب کمپیریٹیولی۔ انہوں نے ان پہ ورک آؤٹ کیا ہے اور کر رہے ہیں، ابھی بھی کافی ٹائم رہتا ہے۔ اگر نیو یارک میں یہ کوالیفائی کر جاتے ہیں تو پھر بھی ان کے پاس کوئی 15-20 ویک ہوں گے کمپیٹ کرنے کے لیے۔ مگر ہیونگ سیڈ دیٹ، ابھی بھی کافی امپرووڈ ہے، اور یوں لگ رہا ہے کہ نیو یارک کا جو شو ہے وہ کافی ایزیلی جیت جائیں گے۔ آل دو کہ ٹونیو برٹن کافی زبردست قسم کی چنوتی دے رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی، آپ اس طرح آسانی سے نہیں لے کر جا سکتے، میں پچھلے سال کا چیمپئن ہوں اور میں ڈیفینیٹلی آپ کو سخت قسم کا ایک مقابلہ دوں گا۔ اس کے علاوہ کچھ اور باڈی بلڈرز بھی آ رہے ہیں نیو یارک پرو میں، جس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے، مگر ہم ابھی بات کر رہے ہیں نک واکر کی، کہ نک واکر جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ایک امپرووڈ اور بہت پالشڈ قسم کی ایک کنڈیشن لے کر آ رہے ہیں، جو کہ ان کے لیے خود کے لیے بہت اچھا ہے۔ اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گیم کے لیے اچھا ہے، اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اولمپیا جیتوں گا، تو اس دعوے کے لیے بہت اچھا ہے کہ یہ اس دعوے کو پکڑ کے رکھے، اور جو بھی ان کے اسپانسر ہیں اور جو لوگ بھی ان پہ یقین رکھتے ہیں اور فینز ہیں، وہ یہ دیکھ پائیں کہ یس اس طرف یہ چاہ رہے ہیں۔ تو ہم تو دیکھنا چاہیں گے ایز اے فین کہ یہ اور بھی پالش ہو کے آئیں، تاکہ کمپٹیشن میں مزہ آئے، ون سائیڈڈ نہ رہے، ٹو بی آنیسٹ، جو مجھے لگ رہا ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں ہم 2 بڑے دعوے دار جو اولمپیا کے ہو سکتے ہیں اور جو اسٹیج پہ کر گئے، ایک اسپیشلی، تو وہ میرے خیال میں کافی ان کو پچاڑ دیں گے، نک زیلا اور کریزو کو۔ دونوں چونکہ ایک ساتھ کہیں پر وہ کر رہے تھے، تو انہوں نے ایک اپڈیٹ شیئر کی ہے، پھر اس کے بعد ہم نے ایک کمپیریٹیو قسم کا وہ رکھا ہوا ہے کہ کمپیریٹیولی دونوں میں کیا فرق ہے یا کیا کمی ہے، کیا سملیرٹیز ہیں۔ دونوں اوبیسلی بہت ہی ہیوی ہیں باڈی بلڈرز۔ نیکزیلا کو تھوڑا بہت ایج حاصل ہے میرے خیال میں، اور دونوں جو ہیں ایک اور جو
یہ IFBB میں ابھی کھیل رہے ہیں، مگر اس سے پہلے یہ کہیں اور پہ وہ کر رہے تھے، اور دونوں اس آرگنائزیشن کے ممبر تھے. اب سوئچ کیا ہے IFBB میں. نیکزیلا ڈیفینیٹلی زیادہ مطلب کہ ہیوی ہے، مسلز وائز ڈینسٹی ان کی بہت زیادہ ہے، مگر کریزو بھی کوئی کم نہیں ہے. میں سیریس نوٹ بتا رہا ہوں. کریزو کا یہ ہے کہ اس کے پاس وہ ہے مسلز کی خوبصورتی ہے. اگر وہ ڈینسٹی اگر لے کر آئے مسلز میں تو اور بھی زیادہ ہو، کیونکہ ان کا ہائٹ بھی بہت اچھی ہے، تو ان کو ڈینسٹی چاہیے ڈیفینیٹلی. مگر آپ ان دونوں اس پوز میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو ان دونوں نے ایک ساتھ ایک تصویر کھینچ کر شیئر کری ہے، کافی زیادہ مطلب ہے کہ دونوں بہترین اور ہیوی لگ رہے ہیں، اور لگ رہا ہے کہ کافی اگر دونوں میں مقابلہ ہوا تو کافی زبردست قسم کا مقابلہ ہوگا، یہ مجھے لگ رہا ہے. کمی ہاں ہے کریزو میں. کریزو چونکہ پچھلے سال اولمپیا جا چکے ہیں تو اس کو ڈیفینیٹلی اندازہ ہوگا کہ کہاں پر ان میں کمیاں ہیں اور وہ ان کو فل کرنے کی کوشش کریں گے. نیکزیلا صاحب جو ہیں وہ کمپٹیشن کوالیفائی تو کر لیتے ہیں، مگر مسئلہ وہی پیدا ہو جاتا ہے کہ پھر وہ جاتے نہیں ہیں. پتہ نہیں ایک ڈر ہے ان میں، یا پتہ نہیں پسند نہیں کرتے کہ وہ اگر ہار گئے تو کیسے محسوس کریں گے، یا کیا پتہ نہیں، کچھ بھی ہے، کیونکہ بہت زیادہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. نیکزیلا یعنی انٹرنیٹ پہ تو بہت مشہور ہے، ہر جگہ پہ ان کی باتیں ہوتی ہیں، میڈیا میں بھی ان کی باتیں ہوتی ہیں، مگر یہ ہے کہ اب لوگ اکتا سے گئے ہیں اس کی ان کی اس اسپیشل جو یہ کرتے ہیں کہ کوالیفائی کیا یا کہیں پر وعدہ کرتے کہ میں آؤں گا اس کمپٹیشن میں، پھر نہیں آتے، تو ایک قسم کا لوگوں نے ان کو سیریس لینا چھوڑ دیا. دوسری طرف جو کریزو ہے وہ ڈیفینیٹلی ایک ایسا باڈی بلڈر ہے جو کمپیٹ کرنا جانتا ہے اور چاہتا بھی ہے اور امپرومنٹ لے کر آ رہا ہے، اور یہ بھی ایک دعوے دار ہے کہ میں فیوچر میں مسٹر اولمپیا بنوں گا. سو بوتھ آف دیم گڈ لک، اور دیکھنا چاہتے ہیں دونوں کو آمنے سامنے اسٹیج پر، نہ کہ ہم جم میں دیکھنا چاہتے ہیں ان دونوں کو. اس کے بعد بات کرتے ہیں ہم کوئنٹ بیسٹ ووڈ، جو کہ ایک سال، زیادہ تر لوگ ان کو بہت کم جانتے ہیں کیونکہ انہوں نے ایک سال کا گیپ لیا تھا، اور آج کل کے زمانے میں ایک سال گیپ بہت لمبا ہو جاتا ہے. مطلب ایک سال کچھ اپڈیٹ نہ دو یا کمپٹیشن میں نہ آؤ تو لوگ بھول جاتے ہیں آپ کو. اتنے اچھے باڈی بلڈرز ابھی آ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی بھول جاتے ہیں. انہوں نے جو ایک سال کا گیپ لیا تھا وہ اسی وجہ سے لیا تھا تاکہ یہ اپنے جسم پہ تھوڑی سی مسلس گرو کر سکے، مطلب کہ ان کی ڈینسٹی لے کر آ سکے، ان کے ہیوی ہو سکے، کیونکہ کافی زیادہ ان لوگوں کو اس کو وہ مل رہی تھی، ایک کرٹیسزم بھی مل رہی تھی، اور لوگ ان کو بتا بھی رہے تھے کہ بھائی آپ کو ضرورت ہے، آپ کا جسم، آپ کی ہائٹ بہت زیادہ ہے تو آپ کے جسم کو ایکسٹرا مسلس کی ضرورت ہے، اور اس طرح کمپیٹ کرتے ہوئے آپ نہیں لے کر آ سکتے. آپ جسم کو تھوڑا سا ریسٹ دیں اور ریسٹ کے ساتھ ساتھ اس کو ہیوی کرنے کی کوشش کریں، اور وہی اس بندے نے کیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اس اپڈیٹ کے ساتھ ہی ساتھ اس بندے نے اعلان بھی کیا ہے کہ بھائی میں آ رہا ہوں نیو یارک پرو شو میں. نیو یارک پرو شو میں جس طرح ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کمپیٹ کر رہے ہیں نیکزیلا نہیں نک واکر، اور نک واکر کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہیں ٹونی اوبرٹن ہیں، اور کچھ اور بھی ہوں گے بڑے باڈی بلڈرز، مگر یہ دو جو ہیں یہ مطلب ہے کہ یہ تو آمنے سامنے ہوں گے. ساتھ میں کوئنٹن بیسٹ ووڈ بھی ہوں گے، تو میرے خیال میں کافی سخت مقابلہ ہوگا. اور دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ کون کیا کرتا ہے. مجھے تو لگ رہا ہے کہ نک واکر جیت جائیں گے ایزیلی، مگر یہ بھی ہے کہ یہ بھی کمپیٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں ایک سال کے بعد، تو دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ یہ کس طرح کی، کیونکہ یہ سیریس کنٹینڈر ہے. سیریس کنٹینڈر مسٹر اولمپیا، یہ انہوں نے جو آف لیا ہے یہ کوئی کسی مجبوری کے تحت نہیں لیا ہے، بلکہ ایک ہی مجبوری کے تحت لیا ہے، اور یہ مجبوری وہ سمپل تھی کہ میں نے اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے. دیکھیں گے کہ امپروو ورژن ان کا کس طرح دکھتا ہے نیو یارک پرو شو میں. اور ڈیفینیٹلی بہت لوگ انتظار میں ہیں، اور یہ خود بھی ایک قسم کا پوائنٹ پروونگ ایک اسٹیٹمنٹ ہوگی ان کی کہ بھائی میں واپس آ گیا ہوں اور مجھے سیریسلی لے لیا جائے. تو دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ اپنے آپ کو منواتے ہیں نیو یارک پرو میں، اور کیونکہ ایک کوالیفیکیشن بھی ہے تو کوشش کریں گے کہ مسٹر اولمپیا کے لیے کوالیفائی بھی کر جائے.
سو گڈ لک ٹو ہم، اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. ان کی جو سائز ہے وہ ڈیفینیٹلی بہت ہیوی ہو چکا ہے. مجھے یہ سب سے، کیونکہ اپر باڈی اور جو لوور تھائز ہیں ان کے اگر آپ دیکھ لیں دے آر انکریڈیبل. اور کنڈیشن یعنی مطلب اسٹیج کی جو کنڈیشن ہوگی اس پہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کیسے مطلب ہے کہ کیا کرتے ہیں اس دن. سو I'm looking forward to see him, to be honest, on the stage. پھر اس کے بعد نیو یارک پرو کی بات کرتے ہیں تو آگے آتے ہیں بیف اسٹو. یہ کمپیریٹیولی نیو باڈی بلڈر ہیں اور ان کے بارے میں ہم پہلے بات کر چکے ہیں. اور ٹو بی آنیسٹ میں ان کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ ان کے بیلنس نہیں ہے، مگر آج کل جو یہ اپنی نئی یہ کچھ تصویریں شیئر کر رہے ہیں اپڈیٹس، وہ بہت بیلنس لگ رہے ہیں. اسپیشلی تائز کا میں ان کا بہت وہ کمپلین کر رہا تھا کہ تائز ان کی زیادہ بیلنس نہیں ہے، کمزور ہے. مگر یس ہی از پریٹی بیلنس. یہ جو مارک آپ دے رہے ہیں میرا خیال میں کچھ ایکسیڈنٹ یا پتہ نہیں کیا ہوا ہے ان کے ہے. یہ کوئی اس طرح نہیں ہے کہ ان کے اسکن پٹ گئی ہے، یہ ڈیفینیٹلی کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے. تو مگر ہی از لکنگ انکریڈیبل. اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ میں بھی ڈیفینیٹلی نیو یارک پرو میں آؤں گا کمپیٹ کرنے کے لیے. اچھا اب بات کرتے ہیں ہم ڈیٹرائٹ پرو شو کا، جو کہ ہو چکا ہے اور وہ مقابلہ جیت چکے ہیں مسٹر مارٹن فٹس واٹر. اور کس سے جیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، گڈ ویٹو سے جیت چکے ہیں. ایکچولی ان کا جو ریفری تھے یا ریفری کہہ سکتے ہیں یا جج جو تھے ٹائلر مینیون، وہ ابھی اس میں کہہ رہے ہیں، ایکسپلین کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اکثر آتے ہیں جہاں پر بھی وہ ایز اے جج آتے ہیں تو اس کے بعد وہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ کیوں میں نے اس بندے کو جتوایا ہے، مطلب کہ پوائنٹس دیے یا اگلا جو ایک اور بندہ ہے اس کو کیوں نہیں دیے. تو یہ ایکسپلین کرتے ہیں جو کہ ایک اچھی بات ہے اور اس طرح پتہ بھی لگتا ہے. یہ دیکھیں یہ لوگ کمپیریزن بھی کر رہے ہیں کچھ لوگ کہ ان دونوں میں اگر ہو تو کون جیتے گا، کیونکہ لوگ گڈ ویٹو کو سمجھ رہے تھے کہ یہ جیت جائیں گے اور یہ ٹاپ کے جو باڈی بلڈرز ہیں ان کو کمپیٹ کریں گے، جس طرح نیک واکر ہو گیا، سامسن ڈوڈا ہو گیا، تو اس طرح کے باڈی بلڈر کو. تو مینین جو ہے یہ ایکسپلین کر رہے ہیں کہ بھئی کنڈیشن جو پہلے دن کی تھی پری ججنگ میں وہ مارٹن کی بہت اچھی تھی، فٹس واٹر کی. اور پھر جس دن ججمنٹ ہو رہی تھی، ججمنٹ ڈے تھا، فائنل ڈے تھا، 2 دن کا ہوتا ہے، تو اس دن تو بالکل ہی مطلب ہے کہ گڈ ویٹو جو ہے وہ پیچھے رہ گئے تھے اور مارٹن بہت آگے نکل گئے تھے، جو کہ آپ پوائنٹس میں بھی ہم نے آپ کو دکھایا تھا کہ وہ تقریباً 4 پوائنٹس کا فرق تھا ان دونوں میں. سو یہ ایکسپلین کر رہے ہیں کہ بھئی یہ اس طرح نہیں ہے کہ ہم، کیونکہ اکثر لوگوں کو لگتا ہے، کیونکہ پسند کی بھی بات ہوتی ہے، اکثر لوگوں کو گڈ ویٹو اچھا لگتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ گڈ ویٹو ڈیفینیٹلی جیت جانا چاہتے. یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں پیٹ کا جو مڈل آرڈر ہے ان کے مسلز بالکل نہیں دکھ رہے تھے گڈ ویٹو کے، اور مارٹنز جو تھا وہ بہت ہی کنڈیشن میں بہت اچھا تھا ان سے، اور ہے بھی، یہ دکھ بھی رہا ہے ان تصویروں میں، اس ویڈیو میں آپ کو دکھ رہا ہے کہ کافی زیادہ مارٹن کی بہت زیادہ کنڈیشن بہت بہتر ہے. جبکہ دوسری طرف جو گڈ ویٹو ہے میرے خیال میں ان کو اپنی کنڈیشن بھی تھوڑا ورک آؤٹ کرنا پڑے گا. اور جس طرح کہ مارٹن ٹیلر نے ایکسپلین کیا ہے، یہ تو میرے خیال میں گڈ ویٹو کے لیے بہت اچھی بات ہے کہ اس نے ایکسپلین کر دیا، بتا دیا ان کو. تو اگلے کمپٹیشن میں جب جائیں گے تو ڈیفینیٹلی ان چیزوں کا خیال رکھیں گے. سو دیٹس اے گڈ سائن. اور میرے خیال میں اس کو اتنا سخت نہیں لینا چاہیے، کیونکہ گڈ ویٹو آلریڈی 2 کمپٹیشن کر چکے ہیں، آگے کوئی اور کمپٹیشن میں جائیں اور کوالیفائی کرے اور دیکھتے کہ کیا ہوتا ہے. مڈل سیکشن کافی زیادہ میرا خیال میں کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کی کنڈیشن دیکھیں اور اس کی کنڈیشن دیکھیں تو آپ کو زمین اور آسمان کا فرق ہے. اور مارٹن ٹیلر یہی بھی کہہ رہا ہے کہ میں کسی اور کی ججمنٹ پہ تبصرہ نہیں کرتا، مگر اپنی جو ججمنٹ ہے میں ایکسپلین کرتا ہوں تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے اور لوگ اچھی طرح ساری بات سمجھ سکیں، جو کہ ایک اچھی بات ہے. ہوپ یو انجوائے دس ویڈیو. تھینک یو ویری مچ. گڈ لک.